والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سو فرمایا کہ اللہ کریم نے ایک کائنات اتنی خوبصورت، اتنی آرام دہ اور اس قدر دلاویز بنائیے کہ تسی ایسے بڑے سکون نہ، بڑے آرام نہ جڑا تانوں اللہ نے وقت دیتا وہ اس تے گزار سکتے ہو، اور اس وقت اللہ دی اطاعت کرو، اللہ نو یاد کرو، اللہ دا ذکر کرو، اللہ کو دعاواں کرو اور اپنی عاقبت بھی بنا لو۔ لیکن جس ویلے تسی اللہ دی نافرمانی کر دیو، انبیاء رسول دی نافرمانی کر دیو، اللہ دی آیات دی نافرمانی کر دیو، تو نہ صرف اپنی عاقبت تباہ کر دیو بلکہ اس دنیا دی جڑی اسباب جڑے آرام واسطے انہاں اج بھی بگاڑ پیدا ہوگا، جڑیاں چیزاں صحت واسطے نو بیماری پیدا کرن لگ پوندیاں، جڑیاں پانی بارش دی رحمت واسطے اور رویدگی واسطے بسنا چاہیے وہ طوفان بن کے تو غرق دا سبب بن ویندا، جڑی ہوا زندگی دا سبب ہے طوفان بن کے تباہی دا سبب بن ویندی۔ یہ جڑے زمین دے وسائل اور ذرائع انہاں جڑے تباہی دے اثرات پیدا ہوندے ہیں یہ انسانی کردار دی وجہ تو فرمایا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اللہ نے اس نو کتنا سواریا، تسی اس نو خراب کیوں کر دے ہو؟ اور اللہ پاک معافی دے، خلاف شریعت انکار اسلام دا کرنا بہت بڑا ظلم ہے، اور اسلام دے خلاف عمل کرنا یہ دوہرا ظلم ہے، اور ہر عمل دا ایک اثر ہوگا۔ کسی بڑی جھیل بھی ایک پتھر سٹو نا جی تو باویں ہلکی جی لہر ونجے اور لہر دوسرے کنارے تک ویندی۔ اسی طرح زمین دے سینے تے جس ویلے کوئی جرم کردا تو اس دی نحوست جڑی ہے وہ ساری دنیا نو متاثر کر دی۔ ایک تو اس پہلے تو اس دے اپنے دل تے سیاہی ہوندی، اس تے اپنا کردار جڑا ہور مسخ ہو گیا، دوسرا ایویں کہ ماحول جڑا اس دے ارد گرد اس نو مقدر کر دی، تیسرا ایویں کہ روح زمین تے جتوں تک مخلوق ہے اس دا ایک اثر ویندا اور اس دے نتیجتاً تباہی پیدا ہوندی۔ لہذا اللہ نو ہر ویلے یاد کردے رہو، اس دے گرفت، اس دے غضب تو ڈرو، جڑی اسی اطاعت بھی کرنے ہیں اس دا بھی معیار ہو نہیں جڑی اس دی بارگاہ پیش کیتی جائے۔ آج سانو کسی شریف آدمی تحفہ دینا پوے نا تو سارے گھر سانو شاید کوئی نہیں لگتی، تو آدمی تو پھر آدمی سارے جیسا پاویں وہ بادشاہ ہوئے، تو اللہ دی بارگاہ پانچ ویلے جڑا اپنا عجز نیاز پیش کرنا پوندا اس ایسا کتنا صاف، کتنا مصفا، کتنا کھرا رکھا ہوا، اس چیزاں سوچنیاں پوندیاں نا ساڈیاں تے جڑی اسی نمازاں پڑھنے ہیں بعض اوقات بھی گستاخی بن ویندی، انہاں دے آداب بھی پورے نہیں ہوندے۔ لہذا اللہ دے غضب تو ڈردے رہو، اس دے کرم دی امیدوار رہو، وطمع دی رحمت دی امید رکھو، اور اپنے کردار تے کدی فخر نہ کرو، آکڑو نہیں، بلکہ عاجزی اور نیاز مندی دے نال، اور ایک گل یاد رکھو خلوص دل نہ جڑا کوشش کرے گا اللہ دی رحمت نو انتہائی قریب پائے گا، اور اگر دل ہی حاضر نہیں محض دکھاوے واسطے عمل کیتا جا رہا ہے تو رحمت نصیب نہیں ہون لگی۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہ قادر ہے جڑا ہوائیں چلا دینا، جڑی بہار دی نوی دے لے کے آندیاں، آبادی دیاں خبراں لے کے آندیاں، اور بشرم بین یدے رحمت اس دی رحمت دیاں بشارتاں لے کے آندیاں، باریاں باریاں ہواواں چلدیاں، اور بڑے بڑے وزنی بادل کروڑاں گیلن پانی دے بدلاں دی صورت دھواں بنا کے انہاں چڑھایا ہوندا، او کتھوں سمندر چو چکدیاں تے دنیا ساری تے پھردیاں ہوندیاں۔ ہن تسی ایک قطرہ پانی دا ہوا چھوڑو نا جی تو قطرہ زمین تے جا پائے گا،
لیکن کتنا بے پناہ دریاواں دے دریا ہوا چکی پھر دی وہ قادر ہے اس نے پانی نو دھواں بنا دیتا بھاپ بنا دیتا اس نو ہوا تے سوار کر دیتا وہ لئی پھر دی جتھے حکم دینا اتھے لے جاندی جتھے چاہندا اتھے پھر وہ پانی بن ویندا اور پھر زمین تیار آندا اور ایسا عجیب اس نے نظام بنایا کہ جتھے زمین تے بڑی سبزہ ہوندا بڑی رونق ہوندی بڑے باغ باغیچے ہوندے پھر کیا سالیاں ہوندیاں اور بارشاں نہیں ہوندیاں پانی پھر چشمے سک ویندے دریا تک خشک ہو ویندے نہراں خشک ہو ویندیاں باغاں نوں پانی نہیں لگدا ہر شے خشک ہو ویندی فصلاں خشک ہو ویندیاں سبز گاہ اڈ ویندی خاک بن کے اور چٹیل میدان بن ویندے کدی اگ لگ گئی تباہ ہو گئے اور تنکا سبزے دا نہیں لبزا بگولے اڑ رہے ہونے زمین تے اور گرد اڑ رہی ہوندی اللہ کریم رحمت والیاں ہوائیں بھیج دیندا وہ پانی لے کے آ ویندیاں اور مردہ ہو چکی ہوندی جیسے قال سکنا ہو لے بلد میت زمین مردہ ہو چکی ہوندی یعنی اسے جلے زمین نے رویدگی نہ رہے تو مر گئی جیڑی چیز اپنا کام نہیں کر دی وہ مر گئی سورج کی روشنی نہ رہے سمجھو مردہ اسی طرح زمین کی رویدگی نہ رہے سمجھ مردہ ہو گئی بندے چ ایمان نہ رہے مردہ ہو گیا تو وہ جڑی زمین مر چکی ہوندی پھر اللہ اس تے رحمتی بارش پا دینا فانزلنا به الماء اس تے پانی برسا دینا کیسا قادر ہے ایسا نظام ہے کہ ازل تو چل رہا کوئی اسے خرابی نہیں ہوندی کدی کسی نے شکایت نہیں کرنی پوندی کوئی اسے روڑا رپا نہیں اپنا نظام ہے اس دا چل رہا ہواواں ہوندیاں پانی لے مردہ زمین تے بسا دیندیاں فاخرجنا به من کل الثمرات پھر اسے زمین مردہ زمین چو ہر طرح دے پھل پھل ہر چیز باغات بھی اگاؤندیاں فصلاں بھی اگاؤندیاں گھاس بھی ہو ویندی جھاڑیاں بھی ہو ویندیاں رنگ برنگے پھل بھی کھڑ ویندے طرح طرح دے پھل بھی آ ویندے یعنی وہ جڑی مردہ زمین ہو چکی پھر اس دے ذرے ذرے جان پیدا کر دینا ایک بارش دے نال ہر طرف سبزے دی چادر بچھ ویندی باغاں پھل آن لگ دے پھل لگ دے زندگی ہر ذرے زندگی دی لہر دوڑ ویندی کذالک نخرج الموتى جڑے مر کے چلے گئے زیر زمین اسی طرح انہوں بھی ایک دن زندہ کر کے کھڑا کر دے گا تسی گن سکتے ہو کہ ایک میدان کتنے تنکے گھاس دیں کوئی گن سکتا کوئی گن سکتا کہ ایک میدان کتنے پھول نکلے کوئی گن سکتا کہ ایک درخت نہ کتنے پتے اور ایک کھرباں دے حساب ارباں دے حساب درخت پیدا ہو گئے بے پناہ ہر تن کا گل بکف ہونا ہر پھول دا رنگ بکھرا خوشبو بکھری ذائقہ بکھرا اور اصل اور نتیجہ بکھرا کسے زہر ہے اور کسے شفا ہے ایسا قادر ہے کہ وہ آنے واحد ہے جس نے برسات ہوندی ہے بارش ہوندیاں مردہ ہو چکی ہوندی زمین لیکن اس نے ہر ذرے زندگی کروٹا لین لگ پوندی اور پھر پھل پھل ہر شے کھڑ کے دنیا آباد ہو ویندی یہ روز ویکھ دے ہوئے تماشا تسی اسی طرح انسان بھی دنیا تے آ رہے ہیں آباد ہو رہے ہیں زندگی گزار کے مٹی ملتے جا رہے ہیں جس دن وہ چاہے گا کذالک نخرج الموتى اسی طرح جس طرح زمین چو رویدگی پیدا کر دینا زمین چو انسانوں بھی کھڑا کر دے گا وہ قادر اس واسطے کی مشکل لعلکم تذکرون اور ایک اللہ اس واسطے کیتی ہے کہ تمہیں نصیحت آ جائے تمہارے سامنے روز موت اور زندگی کا کھیل تمہارے سامنے ہے ہر آن چیزیں تباہ بھی ہو رہی ہیں فصلیں کٹیاں بھی جا رہی ہیں اور انہوں نے ان کی خاک بھی اڑائی جا رہی ہے درخت کٹے بھی جا رہے ہیں مٹائے بھی جا رہے ہیں ہر آن درخت پیدا بھی ہو رہے ہیں پھل لگ بھی رہے ہیں نئی فصل ہو ایک کھیت چو اسی کپ رہے ہونے ہیں فصل دوسرے چگا رہے ہونے یہ سارا کام کون کردا ہے رب العالمین کردا فرمایا اسی طرح جس دن اس نے چاہا ساری نسل انسانی نے بھی زمین کو کھڑا کر دے گا اور معاشر قائم ہو جائے گا اور ایک اللہ تعالیٰ اس واسطے اتنی تفصیل دے نال دسیاں وینیاں لعلکم تذکرون تاکہ تسی نصیحت حاصل کرو والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ پھر دیکھو اس بارش کا اثر بھی مختلف ہونا بہترین زمین ہے اچھی زمین ہے اس تے بارش وسدی اس تے طرح طرح دے بے شمار چیزاں پیدا ہوندیاں پھل پھل پیدا ہوندے نباتات پیدا ہوندی ہے اور سبزہ پیدا ہوندا اور رونق آ ویندی بہار آ ویندی والذی خبث
جیڑی زمین ناکارہ ہو چکی ہے، خراب ہو چکی ہے، شور ہو چکی ہے، کلر ہو چکی ہے، لا یخرج الا نکدا، وہ ہور شور ہی نکلدا. ایک زمین شور ہو چکی ہے، اس سے بارش ہوندی، کلر ہور ودا، زمین دے کھلڑ ہور ادھڑ دے اور ہور ٹکڑے ٹکڑے ہو کے اور پھٹ کے ٹکڑے بٹ ویندی اور ہور تباہ ہو ویندی. فرمایا اسی طرح تعلیمات نبوت جہاں ابر کرم ہے، رحمتی بارش ہے. اور جنہاں لوگوں نے اپنے دل کی حفاظت کی تھی، جنہاں دا کردار ایسا نہیں کہ اس نے دل نو شور کر دیتا ہوگا، جنہاں دے دل سلامت ہیں، یا پھر جنہاں نو توبہ نصیب ہوندی ہے اور انہاں دی اصلاح ہو ویندی، انہاں دے دلاں تے پھر اللہ جنت دے باغ اگا دیندا، رحمت الہی دی بادے ہوا بہاری چلدی ہے اور طرح طرح دے پھل جڑے وصال الہی دے پیدا ہوندے اور انہاں دی زندگی بہاراں دی زندگی بن ویندی. لیکن جنہاں دی زمین شور ہو چکی کفر و شرک، برائی اور گناہ دے نال، جنہاں نے اپنے دل نو ہی کر لیا جو کلر زدہ زمین ہوندی، وہ نبی دی گل سن کے انہوں نے اور غصہ ہوندا، اور بھڑک دین اور زیادہ کفر جانے. دیکھو کیسا عجیب اثر ہے، جس طرح ایک بارش وسدی ہے نا تے ایک تے زمین تے بہار آویندی، لیکن کلر اور شور زمین وچ ہور کلر اور شور ودا. اسی طرح جڑے دل زندہ انہاں تے جڑے دل بچے وین برائی تو جڑے اجے تباہ نہیں ہوئے، اتنا ظلم نہیں کسے کیتا کہ دل تباہ ہو جائے، جنہاں کچھ رمج باقی اور زندگی واپس آ ویندے، اللہ پاک انہاں تے بہاراں واپس لے آؤں گا. اور جنہیں دل ہی مردہ ہو چکے کلر زدہ زمین دی طرح، وہ نبی دی گل سن کے بھڑک اٹھ دین اور ہور کفر جاندے. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، جڑے لوگ اللہ دے شکر گزار ہوندے نا، انہاں تے اللہ اس طرح گلاں کھول کے وضاحت دے نال بیان فرما دیندا اور انہاں نوں اس تو نصیحت ہوندی. اور جڑے ناشکرے دل دی دنیا تباہ کر چکے انہاں نوں نصیحت کی ہونی، ہور کفر دی تباہی اور گمراہی چل ویندے. اسی طرح تسی تک لو لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، مثال دے طور تے جس طرح نوح علیہ السلام نو انہاں دی قوم وچ مبعوث فرمایا گیا، اور مفسرین لکھ دیں بے 40 سال انہاں نو 40 سال دی عمر وچ نبوت نصیب ہوئی تے 950 سال انہاں نے تبلیغ کی تھی. مسلسل رات دن اللہ دی گل سنانے تو علاوہ انہوں نے کوئی کم نہ. لیکن قوم دے دل ایسے تباہ ہو چکے، دلاں دیاں کھیتیاں ایسی کلر زدہ ہو چکی ہیں کہ 950 سال کم و بیش 80 مرد و زن انہوں دے نام مسلمان ہوئے، اس تو زیادہ نہیں ہے. تو اس ہستی دی محنت دا اندازہ کرو کہ ساری قوم انہوں دا مذاق اڑان دی، انہوں نے تمسخر کر دی، انہوں نے لو جائے تو کوئی رسول آ گئے نے. لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، نوح علیہ السلام نے انہوں دی قوم دی طرف بھیجیا. مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام دی 8ویں پشت نوح علیہ السلام ہوئے، اور نوح علیہ السلام تک جڑے احکام ہے آدم علیہ نبی ناو علیہ السلام تو لے کے نوح علیہ السلام تک، اور روزمرہ دے معمولات دے بارے، روٹی کس طرح پکونی، کھیتی کس طرح کرنی، جانور کس طرح رکھنے، کھانا پینا کس طرح کرنا، جڑے معمولات زندگی ای عبادت بھی اور سکھائے جا رہے، کاروبار کس طرح کرنا، کسی نہ لین دین کس طرح کرنا. اور کفر و شرک جڑا ای اجے نہیں سی، گناہ ہے سی، شرک نہیں سی. نوح علیہ السلام اللہ دے پہلے نبی جنہاں نو آدم ثانی بھی آکھیا ویندا، جنہاں نو شرک اور کفر دے نال واسطہ پیا. جس ویلے لوگ فارغ البال ہوئے، آسودہ حال ہوئے، اور پھر وہ گمراہی چ ودے، گناہ چ ودے، تو پھر وہ اللہ تو دور ہوئے. تو چونکہ کوئی نہ کوئی جڑا ہے مذہب دا اور ایک غیبی قوت دا تصور انسان دے مزاج وچ کہ کوئی غیبی طاقت میری مدد کرے، میری حفاظت کرے، ہر ویلے میرے نال ہوئے. یہ طاقت اصل اللہ کریم نے یہ جذبہ رکھا اپنی ذات واسطے. لیکن جڑا بندہ اللہ تو دور ہونا اتنے کسی ہوری دا نام لکھ لینا، کوئی ارواح دا، کوئی فرشتہ دا، کوئی جنہ دا، کوئی بتاں دا، کوئی دیوی دیوتاں دا فرضی نام لکھ کے وہ خانہ پوری کر لیندے. اتھوں شرک شروع ہونا. اور نوح علیہ السلام پہلے اللہ دے نبی اور رسول جنہاں نوں شرک نہ واسطہ پیا. اور شرک کی قوم اس طرح دھس گئی ہے کہ 950 سال محنت کی تھی اللہ دے رسول نے،
اور اللہ دے رسول دی گل کتنا نور، کتنی برکت اور کتنا اثر ہونا، اس دے باوجود دل اتنے بنجر ہو چکے کہ جس دن کشتی سوار ہوئے طوفان آیا تو کم و بیش 80 کے قریب مرد و زن آپ دے نال سوار ہے، اس تو زیادہ بندے ایمان قبول نہیں کیتا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، پہلی ضرب انہیں شرک تے لائیے، یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ دے رسول نو مشرکین دے نال واسطہ پیا، تو اللہ نے فرمایا کہ لوگو صرف اللہ واحد اللہ شریک دی عبادت کرو، اس تو علاوہ تہاڈا کوئی معبود نہیں، یہ جتنے تساں معبود فرائے فرضی یہ سب باطل ہیں اور انہوں نے کوئی حق نہیں کہ انہوں دی عبادت کیتی جائے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اور اگر تسی شرک وچ مبتلا رہے تو مینوں ڈر یہ ہے کہ تانوں قیامت دا عذاب پکڑ لے گا اور تسی آخرت دے عذاب وچ گرفتار ہو جاؤ گے، اس گل دا بڑا خطرہ۔ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين، ان جڑے قوم دے بڑے بڑے رؤساء ہے، یہ اصل جڑے رؤساء یا پیشوا بندے نے جی یہ بدعات اور خرافات اور رسومات جاری کر دیں تاکہ ساری بڑائی قائم رہے۔ یہ مشرکانہ رسومات بھی او حصول زر یا حصول اقتدار واسطے قوم اسے مبتلا کر دیں اور در پردہ اپنی اطاعت اور اپنی عبادت کرانے رہتے ہیں۔ اس ویلے جس ویلے بھی کوئی اللہ دا نبی مبعوث ہوا تو سب تو پہلا واسطہ انہاں نال ہی پیا، خواہ عالم دی صورت چون، پیر دی صورت چون، مالدار اور صاحب زر امیر دی صورت چون، بادشاہ دی صورت چون، یہ سارے وہ ادارے جس لئے یہ بگڑ دیں نا تے خود معبودان باطلہ بن کے چنانچہ وہ جڑے قوم بڑے بڑے لوگ ہے جنہوں نے لوکاں پیشوا سمجھا ہوا، جنہوں نے لوگ سجدے کرتے، وہ آکھن لگے بھئی اے نو اسی ویکھ لیا یار تو بالکل رستے تو بھٹک گیا، تو سمجھ تو بالکل ہی گمراہ ہو گئی، تو کہ گلاں پہ کرنا کہ ایک خدا ہے، ایک معبود ہے، ایک الہ ہے، ایک الہ اتنی کائنات سنبھال سکتا، اتنے بت اسی پوجتے ہیں تینا سارے کو کم صحیح نہیں ہوتا، کدوں نہ کدوں کمی رہ ویندی، کوئی بیمار ہو ویندا، کوئی مر ویندا، کسی دی اولاد نہیں ہوندی، کسی دے کاروبار نقصان ہو ویندا، بارش والا دیوتا ہر جگہ بارش نہیں وسا سکتا، کدوں نہ کدوں قید پہ ویندا، تے ایک خدا کس طرح ایک الہ کس طرح سوال اے بھائی تو بالکل ہی رات بھٹک گئے، تو گمراہ ہو گئے۔ یعنی مزے دی گل یہ کہ گمراہ خود ہوندے لیکن اللہ دے انبیاء اور رسول نو گمراہ ٹھہرا دیندے۔ یہ مصیبت ہے رسومات اور بدعات دی کہ جڑی گل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دسی کوئی اپنے کو ایجاد کر کے آکے اے عبادت ہے، دا مطلب ہے کہ حضور دے مقابلے جو دعوے نبوت کر رہا کہ ایک کمی رہ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پوری کر رہا، معاذ اللہ۔ انہوں فرمایا قال یا قوم لیس بی دلالت ولکنی رسول من رب العالمین، انہوں فرمایا میں بھول نہیں گیا، میں غلط نہیں، میں گمراہ نہیں ہویا، میں نو میرے رب نے اپنا پیغام دے کے تہاڈی طرف مبعوث ہو، میں نو اپنا رسول بنا دیتا، میں اللہ دا فرستادا، میں اللہ دا پیغام لے کے اللہ دی ذات کو تہاڈے نال گل پہ کردا، میں کوئی سوچ ساچ کے جوڑ جاڑ کے گل نہیں پہ کردا میں نو غلطی لگ جائے، میں نو اللہ نے اپنا پیغام پہنچانے واسطے منتخب فرما لیا، اپنا رسول اپنا پیغمبر بنا دیتا، اپنا نبی بنا دیتا، میں اللہ دی گل براہ راست اللہ کو لے کے تے تہاڈے نال پہ کردا، ولکنی رسول من رب العالمین، اس پروردگار دی طرفوں میں رسول ہوں جڑا ساری کائنات دا رب ہے، اور رسالت بھی تقاضا اس دی ربوبیت دا، جس طرح اس نے جسمانی پرورش واسطے، بیماری تو علاج واسطے غذا اور دوا بنائیے، اسی طرح روح دی تربیت واسطے روحانی غذا اور دوا بنائی، جس نے امین نبی ہونے اور نبی دی برکات اور نبی دا کلام جڑا یہ اس دا علاج کردا، میں اللہ دا رسول اور اللہ دا نبی ہاں، اس اللہ دا جڑا ساری کائنات دیا ضرورتاں پوریاں پہ کردا، اس دی بھی ضرورت ہے ارواح انسانی نو، لہذا اس نے نبوت بنا دیتی، میں نے اس نبی بنایا۔ ابلغکم رسالات ربی، میں کوئی گل تانوں اپنے کولوں جوڑ کے نہیں پہ دستا، تواڈے تک میں صرف وہ پیغام پہنچا رہا جڑا میرے پروردگار نے میرے ذمہ لایا، جیڑی گل اللہ کریم میں آکھدا وہ گل میں تانوں دس دینا۔ وانسخ لکم،
اور اللہ جڑی گل میں آکھدا میں تانوں دسنا تو وہ ہر گل جڑی تواڈے واسطے نصیحت ہے، ہر گل لئی تہاڈا فائدہ، تہاڈا بھلا، تہاڈی بہتری ہے، تہاڈے واسطے بہترین نصیحت ہے۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور جڑیاں گلاں اللہ دی طرفوں تسی نہیں جاندے میں وہ جاننا، میں وہ دسدا۔ یعنی کوئی بھی شخص اپنے خرد، اپنی دانش، اپنے علم اور اپنی کوشش نال اللہ دے کولوں گل نہیں سن سکدا، کلام الہی نہ مستفید نہیں ہو سکدا، اللہ دی ذات اور صفات نو نہیں پا سکدا۔ اے منصب جلیلہ صرف انبیاء علیہ السلام دا، جنہاں نو اللہ آپ نبوت دے نال سرفراز فرماندا، اور انہاں دا منصب اتنا عالی ہوندا کہ ہر گل اللہ کولوں لے کے مخلوق نو پہنچانا، اس دے وچوں کوئی ایک لفظ، کوئی ایک نقطہ اپنے کولوں اسے داخل نہیں کرتے، کوئی ایک نقطہ اس دے کولوں چھپاندے نہیں، اس دے وچوں جتنی گل رب العالمین عطا فرماندا اتنی گل اللہ دی مخلوق تک پہنچا دینے۔ اور جتنی انبیاء دی تعلیمات ہوندیاں انہاں چ نفع انہاں لوکاں دا ہوندا جنہاں دی طرف نبی مبعوث ہوندا۔ نبی نو اسے کوئی ذاتی لالچ نہیں ہوندا، اللہ نو کسے نال کوئی ذاتی لالچ نہیں، اللہ بے نیاز، اور اللہ دے نبی اللہ تو سوا کسی دے محتاج اور ضرورت مند نہیں ہوندے۔ ہاں کتنی بڑی گل ہے کہ براہ راست اللہ دے کولوں گل لے کے اللہ دی مخلوق تک پہنچا دیتی رہندی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔